بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، دین اسلام میں مہمان نوازی کو بہت اہمیت حاصل ہے، جہاں پر دوسرے بہت سے اعمال، دوسروں کے ساتھ صلہ رحمی، اخلاق کے ساتھ پیش آنا، دوسروں کے ساتھ شفقت، مہربانی، جہاں پر حسن اخلاق کے دوسری بہت ساری خصلتوں اور عادات کے بارے میں دین اسلام نے ہمیں بتایا ہے، وہیں پر مہمان نوازی کو بھی بہت اہمیت حاصل ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھوکے رہ کر مہمان کو کھانا کھلایا کرتے تھے، اور یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مہمان نوازی کا تذکرہ قرآن حکیم نے خصوصی طور پر کیا ہے۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث ہے بخاری شریف کی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ مہمان کا اکرام کرے، اس کی عزت کرے۔ اور ایک دوسری جگہ پر فرمایا کہ اس شخص میں کوئی بھلائی نہیں جو میزبانی نہ کرے۔ اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بہت بھوکا ہوں۔ وہ شخص ابو ہریرہ ہی تھا جو اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کے ہاں پتہ کرایا، لیکن وہاں پہ کھانے کو کچھ نہ ملا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا کہ کوئی ہے جو آج کی رات اس مہمان کی خاطرداری کرے، اس کی مہمان نوازی کرے، اللہ اس پر رحم کرے۔ تو ایک انصاری جس کا نام ابو طلحہ رضی اللہ عنہ ہے، وہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس کی مہمان نوازی کروں گا، اور اس شخص یعنی ابو ہریرہ کو اپنے گھر لے گیا اور اپنی بیوی جس کا نام سلیم تھا اس کو جا کر کہنے لگا کہ یہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان ہے، ان کا بھیجا ہوا ہے، لہٰذا جو بھی چیز کھانے کو گھر میں میسر ہے اسے کھلاؤ۔ وہ کہنے لگی، اللہ کی قسم میرے پاس تو بمشکل بچوں کا کھانا ہے۔ تو ابو طلحہ نے کہا، اچھا یوں کرو کہ جب بچے کھانا مانگنے لگیں تو انہیں سلا دینا، اور جب ہم دونوں یعنی مہمان اور میں ہم لوگ جب کھانا کھانے لگے تو آپ چراغ کو گل کر دینا، اور اس طرح سے مہمان جو ہے وہ پیٹ بھر کے کھانا کھا لے گا، اور آج کی رات میں اور تم جو ہے ہم بھوکے رہ لیں گے، کچھ نہیں کھائیں پیئیں گے، اور مہمان جو ہے وہ پیٹ بھر کے کھانا کھا لے گا۔ چنانچہ جو سلیم ان کی زوجہ تھی، انہوں نے ایسا ہی کیا۔ صبح جب ابو طلحہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فلاں مرد یعنی ابو طلحہ اور فلاں عورت جو ان کی بیوی سلیم، ان پر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہت راضی ہوئے ہیں، ان پر خوش ہوئے اور آپ مسکرا دیے۔ تو اس طرح حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ایک ہیں۔ ان پانچ لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا، اور ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حالات کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ انتہائی تنگ دستی میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اور ایک ہی کپڑا تھا جسے ہمیشہ پہنے رہتے تھے وہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو اپنے گھر بھیجا اور اپنی قمیض منگوا کر حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کو پہنا دی۔ جب طلحہ رضی اللہ عنہ گھر واپس آئے، بیوی نے دوسری قمیض پہنی ہوئی دیکھی تو بیوی نے فوراً پہچان لیا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیض ہے۔ تو انہوں نے اپنے شوہر سے پوچھا کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا تھا؟ کیا آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں اللہ تعالیٰ کا شکوہ کیا تھا کہ ہمارے پاس پہننے کو اور کوئی چیز نہیں ہے، یا ہمارے حالات جو ہیں وہ تنگ دستی میں گزر رہے ہیں؟ تو حضرت طلحہ نے اپنی بیوی کو کہا کہ میں نے کوئی شکوہ نہیں کیا، نہ کوئی بات کی ہے، اللہ کی قسم میں نے قمیض کو صرف اس لیے قبول کیا تھا کہ یہ میرا کفن بنے، اور پھر جب قبر میں فرشتے مجھ سے سوال کریں وہ کون آدمی تھا جو
تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا گیا تو میں انہیں یہ جواب دے سکوں کہ وہ یہی قمیض والے تھے جس میں کفنایا گیا ہوں۔ سبحان اللہ۔ مہمان نوازی اور تحفہ تحائف دینے سے باہمی محبت اور بھائی چارے کی فضا پیدا ہوتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنے ارد گرد کے لوگوں میں دیکھیں جو مستحق ہیں، جن کے پاس کھانے کو نہیں ہے، پہننے کو نہیں ہے، جو مفلسی میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں، ہم بھی ان لوگوں کی طرف توجہ کریں اور ان کی ساتھ صلہ رحمی کریں، ان کے ساتھ محبت سے پیش آئیں، ان کو کھانے پہ دعوت دیں، ان کے لیے کھانا خود پیش کریں، ان کو پہننے کے لیے کپڑا دیں، اور جس میں نمود و نمائش نہ ہو۔ آپ دہنے ہاتھ سے دیں تو آپ کے بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کو ایسے اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔